الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل، بس جب پوری کر چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام الاجل، وہ مدت جو دو نبیوں کے درمیان طے پائی تھی، 8 سال والی مدت یا 10 سال والی مدت. اللہ کے پیغمبر نے جب وہ 10 سال گزارے مدین میں، تو حضرت کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے ساتھ ہوئی. وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اور لے کر چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بِأَهْلِهِ اپنے خاندان کو. کیا پورا خاندان ساتھ تھا یا صرف کون ساتھ تھے؟ بولو چا اللہ نہ نانے. بیوی اہلیہ، تو اہل پر جب لفظ بولا جاتا ہے اہل بیت یا اہل، تو سب سے پہلے نبی کی بیوی مراد ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ اس کے بڑے حوالے ہیں 2-4. فرمایا لے کر چلے اپنی اہلیہ کو. ایک مقام پہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معروف راستہ استعمال نہیں کیا، غیر معروف راستہ استعمال کیا. اس راستے کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، وہ راستہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متبادل راستہ اختیار کیا اور اپنے علاقے کی جانب روانہ ہو گئے. وہ راستہ نہیں جانتے تھے کہ یہ راستہ کیسے کس طرف جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی بتانے والا رہنما بھی موجود نہیں تھا کہ حضرت یہ راستہ فلاں طرف جاتا ہے. بالآخر یوں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، اور بیوی کی حالت یہ ہے کہ درد سے لگا ہوا ہے. بیٹے کے پیدائش کا وقت قریب ہے، اوپر سے سردی کا موسم ہے، اتنی محتاجیاں لگ گئیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. راستہ بھولے تو ایک مقام پہ جب آئے، اللہ کریم نے کوہ طور پر اپنے پیغمبر کو آگ دکھائی. حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، نارن مشکلہ، آگ کی طرح شکل تھی. ترجمہ کر لیجئے. آنس من جانب طور نارا، محسوس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من جانب طور پہاڑ کی جانب سے نارا، آگ. میرا سوال یہ ہے، اللہ کریم آگ کے علاوہ اپنی قدرت کی کوئی اور نشانی بھی دکھا کے بلا سکتا تھا؟ بلانا ہی مقصود تھا نا کوہ طور پہ، نبوت دینی تھی نا، نبی بنانا تھا نا. آگ کیوں دکھائی؟ کوئی فرشتہ وہاں کھڑا ہوتا، آواز لگاتا، جیسے غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین تشریف لائے، فرشتہ آیا، تو یہاں بھی تو کوہ طور پہ فرشتہ کھڑا ہو کے آواز دے سکتا تھا نا. آگ کیوں دکھائی؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت کو 2 محتاجیاں تھیں اس وقت. ایک یہ کہ سردی تھی، ٹھنڈ بہت تھی، اور ایک یہ کہ راستہ بھول گئے تھے، رہنما بھی نہیں تھا، کوئی روشنی بھی نہیں تھی، رات کا اندھیرا تھا. اللہ نے شے ہی ایسی دکھائی جس شے کا تعلق حضرت موسیٰ کی دونوں ضرورتوں کے ساتھ تھا. کہ ایک تو انہیں سردی لگی ہے، انہیں آگ کی ضرورت ہے، قریب الولادت ہے، بیوی کو درد ذہ لگا ہوا ہے.
تو آگ دکھائی کہ آگ دیکھیں گے تو ضرور آئیں گے. اور دوسرا راستہ بھول گئے تھے، رہنما ساتھ نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ دیکھیں گے تو ظاہر ہے جب آگ جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی تو وہاں موجود ہوگا، تو راستہ پوچھ لو. اور اگر کوئی راستہ بتانے والا نہ ہوگا تو چلو آگ کسی لکڑی پہ لگا کے لے آؤں گا، ایک تو تپش حاصل کریں گے، دوسرا لکڑی پہ لگا کے اس کے ساتھ روشنی حاصل کر لیں گے. تو اس آگ کا تعلق حضرت موسیٰ کی ضرورتوں کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ نے کوہ طور پر آگ دکھائی، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھی بھیج سکتا تھا. اس میں یہ حکمت اور راز ہے. دیکھیے، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. حضرت نے فرمایا اپنی بیوی کو، کثوا، یہاں ٹھہری رہو، میرے پیچھے نہیں آنا، ادھر آرام کرو. انی آنست نارا، میں نے محسوس کیا ہے آگ کو، میں وہاں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ سامنے پہاڑ پر آگ جل رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے، بخبر، کوئی خبر، یعنی راستے کی خبر، یعنی راستہ جو بھول گئے ہیں، پتہ نہیں بھئی یہ کہاں جاتا ہے. ظاہر ہے آگ جل رہی ہے، کوئی جلانے والا بھی ہوگا. او جذوۃ من النار، یا میں کوئی انگارہ لے آؤں گا، من النار، اس آگ میں سے کیوں لے کر آؤں گا. لعلکم تصطلون، تاکہ تم تستلون، اس آگ کے انگارے کو سینکو، یعنی اس سے گرمی حاصل کرو، تپش حاصل کرو. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، بس جب آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب آئے، کوہ طور پہ چڑھے، نودیا، تو آواز دی گئی. یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ مفسرین لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ آواز چہار ٹانگے عالم سے آئی، یعنی چاروں طرف سے آواز آئی. اور حضرت موسیٰ کے جسم کے ہر عضو نے اس آواز کو سنا. نودیا، آواز دیے گئے، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، اس احاطے میں، برکت والے جگہ میں. اور وہاں سے سائیڈ کون سی تھی؟ فرمایا شاطئ الوادی الایمن، جو کہ وہ وادی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب تھی، یعنی جو دائیں جانب تھی نا، اس وادی کی طرف سے یہ ایک آواز پیدا ہوئی. من الشجرہ، اس درخت سے، یعنی اس درخت کی طرف سے. یہ برکت والی وادی تھی جو کہ حضرت موسیٰ کے دائیں جانب تھی، اور من الشجرہ تھے، اس درخت میں سے یہ آواز پیدا ہوئی. پھر چاروں طرف سے حضرت موسیٰ کو یہ آواز سنائی تھی. کیا آواز تھی؟ کہ اَيَّا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ. کون اللہ؟ فرمایا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہوں. یہ آواز ہے. اچھا، یہ ایک تفصیلی قصہ ایک تو یہاں ہے، اور ایک سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں جو باتیں ہیں وہ کچھ یہاں ہیں. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اس سے پہلے وہاں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، میرے پیغمبر اپنے جوتے اتار لو. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ وادی مقدس طوا میں ہیں. اور اس مقام پہ اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ،
فرمایا کہ میرا عصا ہے، میں اس سے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بڑے کام ہیں میرے، لیکن وہ باتیں یہاں نہیں ہیں، وہ میں نے ذکر کر دی تاکہ وہ ذہن میں رہیں۔ ہاں جو ان الق عصاک، اللہ کریم نے حکم دیا اے میرے پیغمبر الق عصاک، ڈال دیجئے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دیجئے میرے پیغمبر۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان، بس جب دیکھا اس عصا کو، تہتز، وہ تو حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے۔ یہاں بہت بڑا اشکال ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سنیے گا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا تھا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ تو بہت بڑا اژدہا تھا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تہتز کأنہا جان، گویا کہ پتلا سانپ ہے۔ بھائی دونوں باتوں میں سے ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے، یا وہ پتلا ہو سکتا ہے، یا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یا وہ موٹا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ہو اور دونوں ہوں، موٹا بھی اور پتلا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ دونوں آیات میں تضاد آیا ہے۔ ایک مقام میں فرمایا موٹا ہے اژدہا کی طرح، ادھر فرمایا کہ پتلا سانپ ایسا لگتا ہے حرکت کر رہا۔ کیا تطبیق ہے پھر؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کریم فرعون کے محل کا ذکر کرتا ہے نا، جہاں معجزہ دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہاں اللہ سانپ کے لیے لفظ بولتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا اژدہا تھا۔ لیکن جب اللہ یہاں اپنے دربار کا ذکر کر رہا ہے جہاں پہ یہ معجزہ مل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا گویا کہ ایک معمولی پتلا سا سانپ ہے۔ اپنے دربار کا ذکر کرتا ہے تو پتلا سانپ کہتا ہے، معمولی سا، اور فرعون کے محل کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا تھا۔ یعنی کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی بلا ہی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت۔ جواب کوئی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دوسرا جواب، جہاں اللہ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ، کیا لفظ یہاں پر، کأنہا جان، گویا کہ پتلا سانپ ہے، یہاں اللہ اس سانپ کی ابتدائی حالت کا بیان کرتا ہے، یعنی جب عصا ڈالتے تو شروع میں وہ سانپ پتلا ہوتا تھا، اور جہاں اللہ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا ہے، وہاں اللہ اس سانپ کی انتہائی حالت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ابتداً یہ لاٹھی جب سانپ بنتی تھی تو پتلی ہوتی تھی، پتلا سانپ ہوتا تھا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 یہ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ کوئی جواب سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہاں جی، ایک آیت اور پڑھ لیں، یہ پوری کر کے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ دی بھاگتے ہوئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، دوڑ پڑے۔ حضرت کے ذہن میں یہ خیال آیا شاید کہ راستے پر میں سانپ پکڑ کے لا رہا تھا، مجھے خیال ہی نہیں ہے۔ حضرت ایسے دوڑے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ سوال، اگر معجزات نبی کے اپنے اختیار میں ہیں تو ڈر کس بات کا؟ جب چاہیں جیسے چاہیں معجزہ دکھا دیں تو یہ بھاگنے کی کیا ضرورت تھی بھی؟ پتہ چلا کرامات اور معجزات انبیاء اور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ہاں، ہاتھ نبی ولی کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا سوال آپ سے، تیار ہو یا سو رہے ہو؟
آج آپ سست ہیں، مجھ پہ بھی آپ کی وہ سستی چھائی جا رہی ہے۔ خیر ہوتا ہے، ایسا دن ہوتا ہے کبھی کبھی۔ قاری صاحب نے بڑیاں برکتاں نے۔ سوال یہ ہے کہ اچھا ایک تو نفری بھی شاید کم ہے اس وجہ سے پہلے کی بنسبت اتنے بھی کم نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کیوں گئے حالانکہ نبی ہے؟ ایک پیغمبر وہ ہے جسے آگ میں ڈالا جانے لگا تو وہ نہیں ڈرا۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ منجنیق تیار ہے، کتنی بلند آگ تیار ہے، ہر طرف سے موت، سارے لوگ مخالف، ڈرے؟ نہیں ڈرے، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، نہیں ڈرے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ جملے زبان پہ ہیں۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے کہ اللہ کے سامنے التجا کی کہ خلیلک یلقی فی النار، یا اللہ تیرا خلیل تو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اجازت دے ہم جائیں اور وہ جو کہے ہم کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کی اجازت سے آئے ہیں، آپ حکم کریں ہم آگ بجھا دیتے ہیں، ان لوگوں کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، اجازت تو دیں۔ فرمایا جس کی خاطر آگ میں جانے لگا ہوں وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، میرا توکل اس ذات پہ ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے وہ کارساز کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ڈائریکٹ آگ سے خطاب کیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ایک نبی وہ ہے جو آگ میں ڈالا جانے لگا تو نہیں ڈرا، اور ایک نبی ہے کہ اپنے ہی عصا کے سانپ بننے کی صورت میں ڈر کے بھاگ گیا۔ کیوں؟ حالانکہ دونوں نبی ہیں، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ ایک ڈر رہا ہے اور ایک نہیں ڈر رہا۔ کوئی سوال ذہن میں آیا کہ نہیں؟ جواب سنو۔ جو حادثہ، یہ بہت تگڑا سوال ہے، جواب غور سے سنیے گا۔ جو حادثہ اور واقعہ مخلوق کی طرف سے رونما ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم، مخلوق کی طرف سے ایک حادثہ اور واقعہ ہو رہا تھا، آگ جلائے گی جی، جلانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو رہا ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، اور جو حادثہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہو اس میں ڈر جانا کمال ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ معجزہ، یہ عصا اژدہا یا سانپ کس کی جانب سے بنا تھا؟ اللہ کی جانب سے۔ تو یہ واقعہ اللہ کی جانب سے ہوا تھا، معجزہ تھا آپ کا، قدرت اللہ کی کام کر رہی تھی، اس میں ڈر جانا کمال تھا۔ حضرت ابراہیم جو نہیں ڈرے وہ واقعہ مخلوق کی جانب سے تھا، اس میں نہ ڈرنا کمال تھا۔ دونوں نبی اپنے اپنے درجے میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ سمجھے؟ ایک نہ ڈر کے ثابت کر رہا تھا کہ مخلوق سے کوئی خوف نہیں، اللہ سے خوف ہوتا ہے، اور ایک ڈر کے ثابت کر رہا تھا کہ خوف اللہ ہی سے ہونا چاہیے، مخلوق سے نہیں۔ کچھ جواب سمجھ آیا یا اردو بھی کیا؟ ہاں شکر ہے یار۔ فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ اقبل، پیچھے مڑیے، ولا تخف، ڈریے نہیں میرے محبوب، انک من الآمنین، بے شک آپ تو امن والوں میں سے ہیں۔ دوسرا معجزہ، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، داخل کیجئے میرے پیغمبر یدک، اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنی جیب میں، یوں جیب، یوں چولے والی جیب، ایسا ہے جی جیب نہیں، تھوڑی چولے والی، اسے ہاتھ پاؤ، یہی پڑا ہے۔ وہ جیب بغل کو کہتے ہیں، بغل کو، اپنے بغل میں اپنا ہاتھ داخل کیجئے پیغمبر جی،
تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا روشن ہو کر کے، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کی جانب سے آپ کا ہاتھ روشن ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ جب آپ معجزہ دکھا رہے ہوتے کہیں پہ تو دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کہیں حضرت موسیٰ موجود ہے، کہ آپ کا معجزہ تھا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملائیے میرے پیغمبر اپنی جانب جناح کا، اپنے بازوں کو، من الرہب، بوجہ خوف کے میرے پیغمبر جی، فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، پس یہ دو سندیں ہیں تیرے پروردگار کی جانب سے، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی جانب اور اس کے سرداروں کی جانب، یہ دو معجزے لے کے جائیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایسی قوم ہے فاسقین جو اعلیٰ درجے کے بدکار لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دو معجزات لے کے جائیں اور انہیں وہ دعوت دیں جو ابھی میں آپ کی طرف القاء کرنے لگا ہوں۔ یہ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے جانے لگے تو اللہ کے سامنے ایک درخواست کی، بھئی اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے 10 سال پہلے ان کا ایک بندہ مارا ہوا تھا، میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا تھا، اگر جو میں جاؤں اور وہ مجھے قتل کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ اس کا اللہ کریم نے جو جواب دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کو بھی نبی بنایا گیا، وہ تفصیلی قصہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں۔